بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. چندہ مہر نے لکھا ہے کہ بہت بیوٹیفل ٹاک تھی اور ہائے اللہ اس کو تو کپڑے پہننے کی بھی تمیز نہیں. شکیل خان نے لکھا کہ سر آپ بہت عمدہ طریقے سے آپ نے سمجھایا، امید ہے کتنے ہی لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے گی. عائشہ شاید نے لکھا کہ سر آپ کا فیس ایکسپریشن تھوڑا چڑانے والا تھا ڈریسنگ والی ویڈیو میں. میرے بچے میں نے کیوں چڑھانا تھا؟ چڑھاتے تو آپ اپنی کسی سوکن کو ہیں یا کسی ایسے سے جس سے ضد ہو. تو میں تو صبح و شام آپ کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں. آپ سے میری نہ تو جائیداد کا کوئی لین دین ہے نہ کوئی اور مسئلہ، تو میں آپ کو بھلا کیوں چڑھاؤں گا. اچھا جی، انم ملک نے کہا کہ سر یہ کیسا رواج ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لڑکی کو اس کے والدین کے گھر میں بھیج دیا جاتا ہے کہ وہاں جا کر بچہ پیدا کرو، کیا بچہ سسرال میں نہیں ہونا چاہیے؟ بیٹا جی، یہ رواج بچی کی صحت کے لیے ہی کیا جاتا ہے، چونکہ جب وہ سسرال میں ہوتی ہے تو ان دنوں اس کو بہت زیادہ کیئر کی، محبت کی، ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے کھانے چاہیے ہوتے ہیں، اس کے آرام کا پورا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو جو نندے ہیں یا ساسیں ہیں، اگر تو ان سے بہت بنی ہوئی ہو، ماں بن گئی ہوں، بہنیں بن گئی ہوں، تو بہت اچھا ہے. پھر انسان ان کے ساتھ یہ مشکل وقت گزار لیتا ہے. دے مسٹ بی دیئر ایوری ٹائم. رات کے کسی پہر آپ کو وامٹ ہو، جانا پڑے، گھر میں یہ ہوتا ہے کہ ماں، بہن، بھائی وہ آپ ان کے لیے وی وی آئی پی بن جاتے ہو نا، چونکہ نیا مہمان آپ لانے والے ہوتے ہو تو وہ آپ کو پھر زیادہ کیئر کرتے ہیں. بعض بچیوں کو ان کی ڈیمانڈ پہ بعض سسرال والوں نے ٹھنڈے جوس پلا کے مار دیا. حالانکہ اس وقت نہ کوئی ٹھنڈا دودھ پلایا جا سکتا ہے، نہ ٹھنڈا جوس پلایا جا سکتا ہے. آپ کو گرمی والی چیزیں دینی ہوتی ہیں، چاہے وہ گرم جوس ہو، چاہے وہ گرم دودھ ہو، پنجیریاں ہوں، پنیاں ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ مائیں ہی بناتی ہیں، اس لیے اس بات پہ بھی برا مت مانیں. ہاں، اس کے بعد دوسرے تیسرے بچے میں پھر عام طور پہ میاں سے بھی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور ساس سے بھی ہو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی، چونکہ خرچہ تو بہرحال ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا جی، آج کا جو اصل سوال جس پہ ہے وہ ربیہ کا ہے. رابعہ ہے یا ربیہ؟ رابعہ. وہ کہتی ہیں کہ سر میرے سسرال اچھے خاصے پڑھے ہوئے ہیں اور امیر بھی ہیں، مگر دودھ پلائی کی رسم میں بڑی مشکل سے 10,000 روپے دیے. بڑی مشکل سے 10,000 روپے دیے اور میری والدہ نے میرے پرس میں 15,000 ڈال دیے. اگلے روز صبح جو مجھے اسلامیہ ولامیہ ہوئیں وہ 30,000 کی تھیں، تو میرے شوہر نے میرے پرس سے سارے پیسے نکال لیے اور کہا کہ یہ پیسے ہمارے ہیں، کیونکہ ہمارے ریلیٹیوز نے دیے ہیں. اب بچی نے لکھا کہ حالانکہ میرے ریلیٹیوز نے بھی اسلامیہ دی تھیں، تو کتنے ظلم کی بات ہے، کتنے زیادتی کی بات ہے، پر میں اپنے شوہر کو اور ساس کو کچھ نہیں کہہ سکتی. میرے بچے یہ بتاؤ، اگر ان 30,000 میں مانو 20,000 ان کے تھے، 10,000 آپ کے گھر والوں کی اسلامیہ یا عزیزوں کی اسلامیہ، تو بیٹا آپ کے خرچے پہ تو لاکھوں روپیہ خرچ ہوا، آپ کے زیور پہ، آپ کے کپڑوں پہ، آپ کے برتنوں پہ، آپ کے بستروں پہ. یہ 10,000 کیوں نہیں بھولتے؟ یہ 20، چلیں اس میاں نے زیادتی کی، جو آپ کی ماں کے پیسے تھے وہ بھی لے لیے، پر وہ تو آپ کی حماقت ہے. وہ تو میں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو بہت کلیئرٹی سے سمجھایا تھا کہ جو اپنی چیزیں ہیں ان کو الگ رکھتے. لیکن یہ پیسے جو 15,000 تھے آپ نے کھلے اسی پرس میں رکھے، تو اسلامی کو وہاں نہیں ڈالنا چاہیے تھا، بلکہ اسلامی سے بھی رات کو آپ کو جو اپنی اسلامیہ تھی وہ الگ کر کے اپنے پیسوں میں ڈال لیتے. گنی کس نے تھوڑی ہوتی ہیں. تو جب وہ میاں آپ کے پیسے لے کے جاتا، پر اتنی عقل یا اتنی سمجھ جو اس لمحے جو معاملہ فہمی ہے وہ نہیں ہوتی. پر اب جو معاملہ آپ کو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو برا بھلا کہنے یا ان کے پیسے لے جانے پہ اپنے دل کو برا مت کیجئے. انہوں نے برا کیا، آپ کے پیسے اسلامی کے لے لیے. اسلامی کے پیسے لڑکیوں سے نہیں لینے چاہیے، لڑکوں سے بھی نہیں لینے چاہیے. وہ دونوں جہاں مرضی خرچ کریں. یعنی گھر والے یہ بہت ہی چھوٹی حرکت کرتے ہیں کہ لین دین ہمارا ہے. اچھا، آپ اگر لین دین آپ کا ہے تو یہ بچے بھی تو آپ ہی کے ہیں، ان بچوں میں جو خرچہ ہے وہ بھی تو آپ ہی نے کیا ہے. تو ان تھوڑے سے پیسوں میں جو اتنی ساری لوگوں کی خوشی اور ایک ظاہر ہے جڑی ہوتی ہے، یاد بھی جڑی ہوتی ہے، تحفہ ملا ہوتا ہے. پھر وہیں سوچتے بیٹھے لڑکا اور لڑکی دونوں سوچ لیتے ہیں اس سے میں یہ لوں گی، یہ یہاں خرچ کروں گی، یا اس کو بچا کے وغیرہ وغیرہ جو بھی انہوں نے سوچا ہو. پر اس سنیچنگ سے وہ خوشی غارت ہو جاتی ہے. تو جن کی ابھی نہیں ہوئی
اور جنہوں نے ابھی دولہے بننا ہے اور جنہوں نے دلہنیں بننا ہے، تو ان سب کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پہ یہ کہ اماں کے گھر سے پیسے لے کے جانے، وہ جس پرس میں رکھے آپ کے پاس، یہ نہ کہیے کہ صبح نا فلاں نے چوری کر لیا تھا۔ اچھا، اسی طور پہ جو آپ کو سلامی کے پیسے ہوں، اگر یہ ڈر بھی ہو کہ وہ مجھ سے لے لیے جائیں گے، تو ان کو رکھنے کی الگ جگہ پر اس میں سے کچھ پیسے نکال کے آپ اپنے پیسوں میں شامل کر سکتے، ان کو اپنے کپڑوں کے نیچے کہیں گھسا دیں۔ اور جو والے اسلامی والے، اگر ایک دن گزر جاتا اور میاں یا ساس آپ سے نہیں مانگتی، چونکہ ساسوں کی بھی بری عادت ہے، لکھپتی بھی ہوں گی، آسودہ ہوں گی، لیکن دل چھوٹے ہیں، چڑی کے جتنے دل۔ چڑی کو ہم بدنام نہیں کرتے، وہ شاید اس طرح نہیں کرتی، لیکن یہ بالکل میننس ہے کہ جا کے اپنی بہو سے، حالانکہ بہو کو اپنے زیور بھی ڈالا، کپڑے بھی ڈالے، 15-20 سوٹ اس کو سوٹ دیے ہوتے، اتنے سارے باقی خرچے کیے ہوتے، لیکن ان چند ہزار کے لیے آپ اس کا دل توڑ دیتے ہیں۔ تو بیٹا ربیہ، اب آپ کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، اب اپنے دل کو صاف کرو، لڑائی معاف کرو اور اس مسلمان دل کو صاف کرو۔ یہ پیسے لینے ہیں تو اپنے میاں سے ویسے لے لیجئے گا، اماں سے لے لیں، بھائی سے لے لیں، لیکن اس کو جانے دیجئے، ورنہ میرے پاس ایک پیشنٹ ایسی بھی ہے جو 20 سال پہلے اس کے میاں نے اس کو جو انگوٹھی پہنائی وہ پرانی تھی، اللہ جانے اس کنجوس مارے نے اپنی اماں سے لے کے دے دی، بہن سے لے کے دے دی، تو وہ انگوٹھی اس کے پاس ہے۔ اس بیچ میں اس کے پاس 4 بیٹے ہیں، اپنا گھر ہے، بیرون ملک سیٹلڈ ہے، لیکن وہ جب بھی بات کرتی ہے وہ اس لمحے کو، اس رات کو، اس انگوٹھی کو نہیں بھولتی۔ اب وہ ایک پیشنٹ بن گئی ہوئی ہے، میں پچھلے 4 ماہ سے میں اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں کہ اس کی یادداشت میں سے وہ انگوٹھی اور اس کا میلا پن نکالا جا سکے۔ یہ جو ایکسیسو ایوری تھنگ ہے یہ نقصان دہ، آپ کی خوشیوں کو جو آپ کو ملتی ہیں، جو راحت آپ کو ملتی ہے، جو سکھ آپ کو ملتا ہے، جو ایون سموتھنس زندگی میں آ جاتی ہے، جو ہزاروں لڑکیوں کے پاس نہیں ہوتی، آپ کو مل جاتی ہے، پر آپ اسے ایک انگوٹھی کے لیے اس کے بعد کتنے سیٹ آپ کو ملے ہوں گے۔ یعنی بیرون ملک بندہ رہے تو آنے جانے کا کرایہ ہی ایک دفعہ کا ایک سیٹ کے برابر ہوتا ہے، اتنے پیسے لگ جاتے ہیں، آپ پہ لگاتا ہے نا آپ کا میاں، لیکن آپ اس کو فیل نہیں کرتے۔ وہاں آپ ایک لیوش زندگی بسر کر رہے ہو اتنے سالوں سے، ملکوں گھومتے ہو، سیریں کرتے ہو، بلکہ سیر سپاٹے کرتے ہو، لیکن اب حالت یہ ہے کہ اس خاتون کی اس ذہنی حالت کو دیکھ کے اس کے بچے بھی اس کے ساتھ بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے، اور ظاہرہ میاں بھی پھر ایسی حالت میں جب خاتون مریضہ بن جاتی، مریض کے پاس آپ ہمدردی کے لیے کچھ دیر بیٹھ سکتے ہیں، مستقل آپ اس کے ان ظالمانہ جملوں کو اور ان عاجلانہ جملوں کو سننے کا روادار کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر آپ اکیلے ہو جاتے ہو۔ اور یہ چیزیں جو آپ اپنے دل میں زخم بنا کے رکھ لیتے ہو، زخموں کی ہیلنگ بھی کوئی نہیں ہوتی۔ تو ایسا کبھی ہو جائے آپ کو دودھ پلائی کے پیسے نہیں ملے، آپ کو فلاں کے نہیں ملے، فلاں کے نہیں ملے، کھائے کسمانوں دفع کرو اور اس کو ذہن سے نکال دیا کرو، اللہ سے نئے مانگ لیا کرو، اے اللہ مجھے اتنے پیسے اس وقت ملے تھے، اب مجھ سے زیادہ دے دیجئے۔ اللہ آپ کو اس سے زیادہ پیسے دیں گے، اس سے زیادہ خوشی دیں گے، لیکن مانگیں اسے مطمئن دل، ایک سکینت والا دل۔ اچھا، قرآن پاک میں اللہ اس کیفیت کو سکینت کہتا ہے کہ جب آپ کے دل پہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور آپ چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ چیزوں کی محبت، پیسے کی محبت اور اس طرح کی جو یادوں کی محبت جو ہے، یہ انسان کو کبھی کبھی تو ناکارہ بنا دیتی ہے، بیمار بنا دیتی ہے۔ اس سے نکلنا چاہیے اور اس سے بہتر زندگی کی طرف جا کے شکر گزاری کی طرف جانا چاہیے۔ کبھی کبھی یاد کرنا ہو تو جیسے بندہ ہلکے پھلکے انداز میں، مزاح کے انداز میں یاد کرتا ہے، بس اس طرح کی کیفیت میں یاد کریں۔ اس کو اپنے دل کا مرض مت بنائیے، دل کا عارضہ مت بنائیے، پھر آپ بہت تنگ ہوں گے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔